تو نیکی وہ جو آپ اس دنیا میں کرتے ہو. اگر آپ کو ایک بات بتا دی جائے کہ دنیا لامحدود ہے اور تم محدود ہو، یہ دنیا ساری انسانوں کی دنیا، وجود کی دنیا، کائنات کی دنیا، سورج چاند ستاروں کی دنیا، ہاں یہ ساری، یہ کیا ہے آپ کے مقابلے میں؟ لامحدود اور تم محدود. اگر تھوڑا سا خیال کیا ہے کہ سارا لامحدود الہیات ہے اور تم انسانیات ہو، تو پھر ہاں اس سارے کے ساتھ جو تمہارا عمل ہے نا وہی عبادت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ لامحدود ہے اور تم محدود ہو. لامحدود جہاں بھی ہوگا الہی ہوگا. آپ کے خیال میں لامحدود ہے، اس لیے قطرہ جہاں ہوگا محدود ہوگا، سمندر جہاں ہوگا کلزم وہ لامحدود ہوگا. قطرے کے اندر کلزمیت کا جو خیال ہے نا یہ عبادت ہے. جہاں قطرے نے کہا ان البحر وہاں وہ لامحدود ہو گیا. اس لیے کبھی کبھی آپ کے اندر اس کائنات اور اس زندگی اور ان انسانوں کے ساتھ کوئی نیکی کی خواہش پیدا ہو جائے گی، وہی الہیات ہے. اور اگر آپ کے انسانوں کے ساتھ جو ہے جھگڑا ہے، نفرت ہے، تو سمجھو کہ ایمان آپ کمزور ہو گیا. کیونکہ یہ سارا کا سارا اسی طرح وقت، آپ کے پاس 40 سال کی زندگی ہے اور وقت جو کائنات میں لامحدود ہے، وقت الہیات ہے اور تم انسان ہو. سبحان اللہ. اس وقت کے ساتھ تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا تو یہ آپ کی عبادت ہے. اب بات کر رہے ہیں نا، تو گویا کہ لامحدود ایام ہوں، اعمال ہوں، وقت ہو، زمانہ ہو. زمانہ دنیا کے طور پر، زمانہ ٹائم کے طور پر، زمانہ مکان کے طور پر، اس کے اندر آپ نے جو کچھ عمل کیا یہ عبادت ہے. تو یہی آپ کا نتیجہ ہوگا. تو تم محدود ہو، باقی سب لامحدود ہے. محدود کا عمل لامحدود کے ساتھ یہی نتیجہ لائے گا. اس لیے آپ آہستہ آہستہ اس میں نیکی کرتے جاؤ. کبھی کوئی نیکی ایسی ہوگی اتفاق سے جو بڑھنے والا درخت ہو گیا تو پھر آپ کی نیکی پھیل جائے گی. ایک تو ہوتا ہے نیکی کرتے جاؤ، ایک ہوتا ہے کہ نیکی کو بیج کسی مناسب جگہ پر بو دو. اب وہ درخت لے جائے گا نا وہ ساری نیکی آپ کے نام. تو کسی انسان کے ساتھ ایسی نیکی کر دیا جو اس کی ڈیولپمنٹ میں کام آ جائے تو سمجھو یہ نیکی. کسی بچے کا مثلا تعلیم کے طور پر کسی بچے کی تعلیم بند ہو گئی تھی، وہاں فیس اس کی دے دو، گزر گیا، ساری عمر کی جو اس کی حاصل ہے نا وہ آپ کے نام. جا رہا اسٹارٹ کیا تھا اس کا. اس لیے آپ اس زندگی میں بڑی توجہ سے دیکھو، بڑے موقع ملیں گے آپ کو کہ عبادت کے، بڑے موقع ملیں گے آپ کو اپنی زندگی میں ترقی کرنے کے اور الہیات کو سمجھنے کے. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا غور طلب طریقہ ہے، غور کرنے والا، کہ آپ یہاں موجود ہو، زندگی میں زندہ ہو اور نسبتیں آپ کی ساری وصال میں ہیں. تو پھر تم اگر وصال میں جانا نہیں چاہتے تو پھر تمہاری نسبت ہی کمزور ہے. صحیح بات. میرے خیال سے مقصود ہے تم کلمہ پڑھتے ہو، تم بزرگوں کو یاد کرتے ہو اور فقراء کو یاد کرتے ہو، نسبتیں ہیں نا. حوضہ حجرہ شاہ مقیم کو یاد کرتے ہو، دادا صاحب کو یاد کرتے ہو اور اجمیر شریف کو یاد کرتے ہیں نا. اب یہ سارے کے سارے جو بزرگ ہیں کہاں ہیں؟ پردے کے پرلی طرف. پردے کے پرے تم جانا نہیں چاہتے اور کہتے محبت ان کے ساتھ ہے، تو یہ محبت غلط ہوگی. تو لہذا اس زندگی کے ساتھ محبت کرنے والا اور دعویٰ پردے کے پار والے لوگوں سے محبت کا وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اگر آپ کو محبت ہے پردے کے پار کے ساتھ، کلمہ آپ نے پڑھا ہے، دوسری طرف سے ہے یہ واقعہ، اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہو تو پردے کے پار جا کے دیکھو نا، تو پردہ زندگی ہے. اس لیے اگر آپ کو دیدار کی تمنا ہے، زیارت کی خواہش ہے، تو پھر زندگی کے پردے سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے نا. کہتے زندگی کا پردہ چاک نہیں کرنا اور زندگی کے پرے بھی دیکھنا ہے، یہ جھوٹا ہے. اس لیے آپ کو دین کی بات تب سمجھ آئے گی اور جب آپ اس زندگی کے اور دامن کو چاک کرنے کی خواہش پیدا کرو گے. دامن ہستی کو چاک کرنے کے بعد ہی ہستی کا راز آشکار ہوتا ہے. اور ہستی کا راز آشکار ہو جائے حقیقت سمجھ آ جاتی. اب میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ اپنی خواہشات دیکھو کہ حافظ صاحب آپ کے ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار کرائے اور تجھی رخصت ہونے کا
انتظام جلدی جلدی کرو آج ہی. آپ کیا کہو گے تھوڑے سے کام رہتے ہیں, یہی ہے نا, بچوں کا خیال دیکھ بھال, فوری طور پر جانے کی تمنا نہیں ہوتی, خاص ضرور ہے بس وہ جو رکاوٹ ہے نا وہی آپ کا پردہ ہے, اس کو دور کرو. کبھی فرائض کے نام پر, کبھی مجبوریوں کے نام پر, کبھی کسی چیز کے نام پر. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, وہ دوست جس کی آپ کو تمنا تھی وہ باہر ہے, تو پھر نکل جانے کمرے سے, تو وہ نکلتا بھی نہیں ہے. آپ مسئلے نا کہ جی دوست آپ کے آئے ہوئے ہیں باہر چلو, کہتے دھوپ کا موسم ہے ورنہ دوست تو بہت تمہیں تمنا ہے. اس لیے آپ لوگ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہو, اگر آپ کو یہ یقین ہے, محبت ہے, اور بانی دین مبین سے محبت ہے, تو پھر جہاں مقام ان کا ہے اس طرف رجوع کرنے کی خواہش ہونی چاہیے نا. یہاں جو ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ آستانہ یا مدینہ شریف, یہ تو آستانہ ظاہر ہوا نا, کام ہوا, سفر کا مقام ہوا, لیکن جو ذات کے ساتھ تعلق ہے, جس مقام پر بھی وہ ذات ہو اس کا رجوع کرنا چاہیے. تو جس آدمی کو ماضی کے کسی بزرگ سے کوئی نسبت ہو جائے, اس کو حال کی زندگی جو ہے نا ترک کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. بات سمجھا رہی کہ جا رہی؟ اس لیے یہ حال کی زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے, سرمایہ ایثار, قربانی کا سرمایہ. یہ آپ دمبا پال رہے ہو, لیکن قربانی کا موسم آئے تو اسے ذبح کر دینا. آپ کہتے جو اگلے سال کریں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بس یہ پھر ٹھیک ہے. تو دین کی اتنی خواہش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں, ساری زندگی جو ہے یہ دین نہیں ہے, سارا وجود دین نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ایک عمل دل کی خواہش اور رجوع اللہ, رجوع الرسول, رجوع ہی کرنا ہے. اور جس نے فضل کا انتظار کیا اس پر فضل شروع ہو گیا. کیا کیا؟ جس نے تکلیف پر شکر ادا کیا اس کا شکر منظور ہو گیا. اب بات سمجھ رہے ہیں نا. تو وسیلہ جو ہے نا عمل بھی ہے, اس کا چکائی صاحب کے سوال, عمل بھی ہے, ذات بھی ہے, لیکن سب سے بڑا وسیلہ فضل ہے. اس کا فضل ہو جائے تو یہ وسیلہ ہے. تو ہمارا مومنوں کا وسیلہ جو ہے نہ عمل ہے, نہ کوئی پیر ہے, نہ شیخ ہے. سب سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ فضل. یا اللہ تیرا فضل ہونا چاہیے. فضل ہو جائے تو سارا مقام ہی ٹھیک ہے. اور عدل کرے تو تھر تھر کمبے, یہ ہے نا بس. وہ فضل کرے تو ٹھیک, تو مہربانی فرما ہم پر فضل کر. یا رب العالمین ہمارے زندگی کو ہمارے اعمال کی روشنی میں نہ جانچنا, اپنی رحمت کی روشنی میں ہم پر فضل کر. میں تو رحم کرنے والا ہے اور تو فضل کرنے والا ہے. فضل کا مطلب یہ ہے کہ حق کے علاوہ دینا. بات نہیں نا. تو انصاف کا مطلب کیا ہے؟ حق کے مطابق دینا. تو رحم کے مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے رعایت کرنا. لیکن فضل کا مطلب کیا ہے کہ بالکل ہی ماستوا, بندہ کدھر جا رہا ہے اس کو کچھ اور دے دینا. ظلمات سے نور میں داخل کرنا فضل ہے. اندھیرے میں جا رہا تھا انسان, اس کو باز اٹھا کے نور میں داخل کر دیا, یہ کیا ہے؟ فضل. اندھیرا تھوڑا کم کرنا, روشنی ذرا شروع کرنا, یہ رحم ہے. بات نہیں نا. یہ آتا ہے بتدریج. لیکن یکلخت کیٹیگورک چینج جو ہے نا یہ فضل ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے جو تیری رحمت نے ہم پر فضل کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما اور ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا, اعمال کی چونڈی سے بچا. اعمال ہمیں پکڑے بیٹھے ہیں, ہم غلطی سے بہت غلطیاں کر بیٹھے ہیں, غلطی سے بہت غلطی کر بیٹھے ہیں. لیکن اب ہم تیرے سامنے آئے ہیں کہ غلطیاں ہماری جو ہے نا تو اپنے فضل سے دور کر دے, غلطیوں کی یاد بھی دور کر دے, وہ احساس بھی دور کر دے, اور ہمیں اپنے فضل میں داخل کر لے تاکہ ہم جو ہے ایک نئی زندگی بسر کریں, نیا زمانہ بسر کریں, اور ہمیں اپنے دامن رحم میں جگہ دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور